سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم وبارک علیہ۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، اور آج سے ہی تکبیرات تشریق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سمجھا اور اس چیز کو انالائز کیا کہ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دی جائیں، آپ کے روبرو رکھ دی جائیں، تاکہ اس اہم مسئلے سے متعلق بھی آپ واقف ہو جائیں۔ ایام تکبیر کہہ لیجئے، چاہے ایام تشریق کہہ لیجئے، یہ ایام ان ایام میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایام ذی الحجہ یعنی عشرہ ذی الحجہ اتنے عزیز ہیں کہ سال بھر کے دوسرے ایام اتنے عزیز نہیں ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ کہ ان ایام کے اندر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ تکبیر کہی جائے، تحلیل کی جائے، اور تحمید یعنی اللہ کی حمد بیان کی جائے۔ تو یہ ایام اتنے اہم ہیں کہ ان ایام کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، والعصر۔ ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے ایام الذکر قرار دیا ہے، یعنی یہ ذکر کے ایام ہیں، اس میں جتنا ہو سکے بندے کو چاہیے کہ ذکر کرے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ یعنی ان ایام معدودات میں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو یہ ایام تشریق ہیں، تکبیرات تشریق ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ تکبیرات تشریق ہوتے کیا ہیں۔ تکبیرات تشریق در حقیقت وہ تکبیر ہے جو عرفہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر ایام تکبیر یعنی ایام تشریق کی 12 ذی الحجہ تک، 13 ذی الحجہ تک، عصر کی نماز تک یہ سلسلہ چلتا ہے، یعنی تکبیرات کا یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور تکبیرات کیا ہیں؟ تکبیرات یہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات واجب ہیں۔ ان تکبیرات کو فرض نمازوں کے فوراً بعد ادا کرنا چاہیے، اور ان تکبیرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن دارقطنی کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فجر سے لے کر یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو بلند آواز سے کہا کرتے تھے۔ سنن دارقطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ لہذا اس سے اس اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تکبیرات کتنی اہم ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تساہلی پائی جاتی ہے، بعض لوگ یا تو نماز میں آ گئے، آواز ایک دوسرے کی آواز سن کر تکبیر کہہ لی، ورنہ تکبیر چھوڑ دیتے ہیں، یا مسبوق آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنی بقیہ نمازیں پوری کرتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے، تکبیرات بھی نہیں کہتا ہے۔ حالانکہ خواہ وہ مسبوق ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ تکبیر بلند آواز سے کہے۔ اتنی بھی بلند نہ ہو کہ بالکل میناریں گونج اٹھیں، پوری مسجد گونج جائے، اتنی بھی نہیں، بلکہ متوسط طریقہ ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک خواتین حضرات کا تعلق ہے تو وہ آہستہ آواز سے کہیں، کیونکہ ان صوتها عورہ، کیونکہ عورت کی جو آواز ہے وہ پردہ ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ان تکبیرات کا اہتمام کریں، اور مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ ان تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں مساجد کے اندر چلتے پھرتے۔ حتیٰ کہ صحیحین کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تکبیریں کہا کرتے تھے، بازاروں میں نکل کر لوگوں کو یاد دلاتے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
دونوں نکل جایا کرتے تھے بازاروں میں اور ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے بھائی تکبیر کہو، اور خود بھی کہا کرتے تو دوسروں کو بھی تلقین کرتے تھے تکبیر کہو. یہ روایت موجود ہے بخاری شریف کے اندر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تکبیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. اس میں تساہلی نہیں برتنی چاہیے، اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرات تشریق یہ واجب ہے. اس میں تساہلی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. لہذا ہمیں امید ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوا